ناول وہی خواب معتبر ہے۔ رائٹر عالیہ بخاری۔ بات چھوٹی سی ہی تھی، مگر گھر والوں کی وہی ہر بات کو کھینچ کر لمبا کرنے کی عادت۔ جب تک بات کو دہرا دہرا کر اصل سے 10 گنا نہیں کر لیا جاتا، کسی کو بھی چین نہیں آتا۔ اب دیکھا جائے تو ردا کے منگنی پر پہنے جانے والی ساڑی کا زمانے کی بگڑی ہوئی چال، اولاد کی نافرمانی اور مستقبل میں اپنی مرضی کا بیاہ رچانے سے کیا تعلق بنتا تھا؟ مگر یہاں سبھی متفرق موضوعات کو ملا کر ایک ایسا گڑبڑ گھٹالا تیار ہوتا تھا کہ نیا سننے والا لاکھ سر کھپا کر بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ حبیبہ کو لگتا تھا کہ رائے کا پہاڑ بنانے والی مثال کسی نے اسی خاندان کی پچھلی نسلوں کو دیکھتے ہوئے بنائی ہوگی۔ اس خاندان کی خواتین کا المیہ یہ ہے کہ فرصت اور بے فکری دونوں ہی انہیں کثرت سے میسر ہیں۔ اب کریں بھی تو کیا؟ آخر اپنی اہمیت بھی تو ثابت کرنی ہوتی ہے۔ بہت جلے کٹے انداز میں وہ لاؤنج میں بیٹھی جملہ سینئر خواتین کا تجزیہ کر رہی تھی۔ ہائے روشن آپا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ بزرگوں کے لیے اس درجہ بے ادبی کا مظاہرہ؟ تو کیا تمہارے خیال میں ان کا تجزیہ، ان کی نصیحتیں بس یوں ہی ہیں؟ ان کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے تمہاری نگاہ میں؟ تو اور کیا؟ ان کی خفگی بھری نگاہوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بڑی بے نیازی سے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ یہ گول میز کانفرنس جو 24 میں سے 14 گھنٹے تو لازمی ہی جمی رہتی ہے، ان کا حل بھی عالمی کانفرنسوں سے مختلف تھوڑی ہے۔ باتوں سے بھی کبھی کچھ حاصل ہوا ہے روشن آپا؟ بس محض ٹائم پاس۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کے تو سارے ہی مسائل اسی طرح مل بیٹھ کر حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی سعادت مندی ہے۔ ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ اور برا نہ مانے تو بے وقوفی۔ روشن آپا نے محض ایک تیز سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ سامنے پھیلے اخبار پر جھک گئی۔ حبیبہ کی باتوں پر اگر برا مانا شروع کر دیا جاتا تو پھر غالباً سارا دن کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہ بچتا۔ سو اسے جیسی ہے جہاں ہے کی بنیاد پر قبول کیے رکھنے کی پالیسی پر ہی عمل کیا جاتا۔ وہ چند لمحے منتظر رہی کہ وہ کچھ کہیں تو وہ بھی دل پر دھرا بوجھ مزید ہلکا کر سکے، مگر شاید اخبار والی خبر زیادہ دلچسپ تھی۔ حبیبہ مایوسی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہتر تھا کہ دادی کے کمرے میں پیش اپنے کیس کی پیروی کر لی جائے۔ ربیہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کے شیشے کو چمکانے میں مصروف تھی۔ اسے ادھر کا رخ کرتے دیکھا تو وہیں سے منع کرنے لگی۔ اندر مت جانا، حالات تمہارے لیے سازگار نہیں ہیں۔ مگر وہ ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ چکی تھی۔ حالات کو سازگار بنانا کون سا مشکل کام ہے بھلا؟ اندر طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح پر اظہار خیال جاری تھا۔ نہ لڑکیوں میں صبر رہا ہے اور نہ ہی مردوں میں تحمل، ورنہ ہمارا بھی تو دور تھا۔ مجال ہے جو کسی کو کانوں کان خبر ہو جائے لبوں پر مہر لگا کر زندگی گزار لیتے تھے۔ دادی جب بھی بول رہی ہوتی سبھی خاموش ہو کر سنتے، بھلے ان کی بات سے کسی کو کتنا بھی اختلاف ہوتا، مگر حبیبہ پر اس کا اطلاق کم ہی ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے دادی، اصل میں جب عورتیں ہوتی تھی بے وقوف اور مردوں کو باہر کی دنیا میں دیکھنے کے لیے سب کچھ میسر تھا، سوائے عورتوں کے اب لوگوں کو بہت جلد ہی عقل آنے لگتی ہے۔ فرق تو زمانے میں آنا ہی تھا۔ ان کے ٹھیک سامنے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے طور پر ان کی تصحیح کی۔ امی، تائی، چچی تینوں ہی ہوں ہوں کرتی رہ گئیں، مگر بات ختم کرنے سے پہلے بیچ میں رکنے کی کوئی تک نہیں تھی اس کے نزدیک۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں۔ حیرت انگیز طور پر دادی اس سے متفق ہو گئی۔ گھر کی عورت کو چھوڑ کر پرائی عورتوں میں دلچسپی لینا کیا اچھی بات ہے؟ پرائی کیسے؟ آپ نے سنا نہیں، جو دل کو اچھا لگ جائے زمانے بھر میں اس سے بڑھ کر اپنا کوئی نہیں رہتا۔ کل رات ہی سٹار پلس کے کسی ڈرامے میں سنا ڈائیلاگ بڑی روانی سے دہرایا گیا۔ دادی یکدم ہی بھڑک گئی۔ پٹے گی مجھ سے حبیبہ، کسی دن اچھی طرح۔ تائی کی پیشانی پر گہرے بل پڑے تھے اور امی بیچاری سخت شرمندہ۔ بس سلمہ چچی تھی جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی جا رہی تھی۔ حبیبہ نے داد طلب نگاہوں سے انہی کی طرف دیکھا۔ ان ساری خواتین میں سلمہ چچی کا سینس آف ہیومر اس کو سب سے بہتر لگتا تھا۔ کب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کیبل نکلوا دو، ساری خرافات وہیں سے آ رہی ہیں، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ حبیبہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اسے پتا تھا کہ خرافات پر چاہے سبھی متفق ہوں، کیبل ہٹوانے پر کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ سب کا پسندیدہ ٹائم پاس سٹار پلس تھا۔
ڈراموں کے پیچیدہ رشتے اور بنا کسی سر پیر کے چلتی ہوئی کہانیاں ان سب کی بآسانی سمجھ میں بھی آتی تھی اور پسند بھی بے حد تھی۔ خود اسے بھی ردا کی منگنی میں ساڑی باندھنے کا آئیڈیا وہیں سے ملا تھا۔ دراز قد والی اسمارٹ لڑکیاں جن کو دیکھ کر وہ خود دل تھام کر رہ جاتی تھی اور تصور ہی تصور میں خود کو ان کی جگہ دیکھ کر ان سے کہیں زیادہ حسین پاتی۔ ردا کی منگنی سے زیادہ اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا خود کو ثابت کرنے کا۔ بقیہ تینوں دوستوں کو متفق ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ نہ انہیں گھر والوں کی مخالفت کا اندیشہ تھا اور نہ ہی اپنے بارے کوئی ہلکا سا بھی احساس کمتری۔ ساڑیوں کے ڈیزائن، بلاؤز کا کٹ، سبھی فیصلے کھٹاکھٹ ہوتے چلے گئے۔ گوٹ اسی کی پھنسی تھی۔ آخر برائی کیا ہے؟ آپ لوگ بھی تو پہنتی ہی ہیں ساڑی، بلکہ تائی امی تو گھر میں بھی پہنے رہتی ہیں۔ اس کی بے تکی مثالوں کے سبھی عادی ہو چکے تھے، اس لیے حیرت کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ جب تائی امی جتنی ہو جاؤ تم بھی پہن لینا، دادی نے سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے خود کو دوسری طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر اب اس پہ جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ تب کیا خاک اچھی لگوں گی؟ شکل بھی اچھی نہیں رہے گی، اور موٹا ہونا تو ہمارے خاندان کی خواتین کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ تائی کا چہرہ ایک دم ہی فک ہوا۔ سارے خاندان میں ان کی خوش لباسی کا شہرا تھا اور اپنے طور پر وہ خود کو پوری طرح ان سمجھتی تھی۔ جب تمیز نہیں ہے بات کرنے کی تو بیچ میں آ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو باہر نکلو، بےہودہ بدتمیز۔ امی کا شرمندگی سے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ اگلے گھر جائے گی تو بہت جوتے کھائے گی۔ تائی کی پیشین گوئی پر سبھی کو یقین تھا۔ وہ حبیبہ کے لیے بار بار اپنے گھر کا حوالہ ضرور ہی دیتی تھی۔ انہیں اس کی طرف سے خطرہ بھی شدید رہتا تھا۔ گھر میں اب تک دادی کا سکہ ہی چلتا تھا، کیا خبر وہ اسے ان کے لائق فائق ذکی کے سر منڈ دیں۔ دوسرا خدشہ خود ذکی سے تھا۔ حبیبہ کی اچھی شکل کا جادو اگر اس پر چل جاتا تب بھی ان کی خیر نہیں تھی۔ سو اپنے بچاؤ کے لیے انہیں ہر وقت ہی چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ بہرحال ہمارے ہاں لڑکیاں ساڑی نہیں پہنتی، شادی کے بعد جو دل چاہے پہنو۔ دادی کی طرف سے حتمی فیصلہ آ چکا تھا، سو اسے لاکھ سر پٹکنے کے باوجود بھی ردا کی منگنی میں شلوار قمیض میں ہی شریک ہونا پڑا۔ گو ساری دوستوں نے ہی اس کی تعریف میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، مگر اسے یقین تھا کہ سب محض اس کا دل رکھنے کی باتیں ہیں۔ سب کی نظروں میں تو وہ وہی ٹھہری دقیانوسی، فرسودہ ماحول کی پروردہ۔ دل ہی دل میں ان لوگوں نے اس کے گھر کے ماحول کے بارے میں کیا کیا اندازے نہیں لگائے ہوں گے۔ اسے یہی شرم ساری کئی دن تک گھیرے رہی۔ کالج جانا بھی موقوف اور گھر والوں سے بات چیت بھی بند۔ کئی نئی خبریں اسی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکیں۔ ماہانہ ٹیسٹ نہ ہو رہے ہوتے تو شاید ابھی چند دن اور چھٹی منا لی جاتی، مگر بوٹنی کی مسز حیات سے اسے بھی ڈر لگتا تھا۔ غیر حاضر رہنے پر انہوں نے اس کی وہ خبر لینا تھی کہ بقیہ پورا ہفتہ کلاس کی لڑکیوں کو اسے دیکھ کر چچ ہی کرتے رہنا تھا۔ فیل پاس تو بعد کی بات تھی، پہلی چیز تھی حاضری۔ سو وہ یہی حاضری لگوانے اس دن کالج چلی آئی۔ کالج میں اچھی یا بری سب سے نمایاں کوالٹی ایک ہی تھی کہ غیر حاضریوں کا نوٹس سب سے زیادہ لیا جاتا تھا۔ آج آ جانے کے باوجود بھی سارا دن اپنی لاپرواہی اور پڑھائی سے بے رغبی پر اظہار خیال سنتے گزرا۔ بریک ٹائم میں وہ اپنا دل ہلکا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سچی بات یہ تھی کہ انٹر سائنس کے رزلٹ کے بعد آریہ پار ہونے والی کیفیت سے نکلنے کے بعد پڑھائی اس کے لیے بڑی تسلی بخش قسم کی شے بن گئی تھی۔ ردا آج خاص طور پر اس کے لیے اپنی تصویریں لائی تھی۔ جملہ گروپ 3 دن پہلے دیکھ کر اور تبصرے کر کے فارغ ہو چکا تھا، مگر آج حبیبہ کی خاطر پھر سب تازہ دم تھے۔ ردا بہت پیاری لگ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھا اس کا منگیتر بس یوں ہی سا تھا۔ کتنا خوش لگ رہا ہے، ظاہر ہے اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے۔ ویسے ردا، تمہارے گھر والوں کو کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا، اتنی پیاری ہو تم، اسی لیے فرق بھی زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ ردا کے دوستوں کے گروپ میں پہلے کبھی شاید ہی اتنی تعریف کی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے مسکرائی گئی۔ وہ چونکہ حقیقت پسند لڑکی تھی اور اسے خبر تھی کہ اس کے گھر والوں کا فیصلہ اس کے حق میں بہترین ہے۔ صرف حبیبہ ہی تھی جسے نہ ردا کی خوبصورتی میں زیادہ دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کے منگیتر کی کم صورتی میں۔ اس کا پورا وقت صرف اپنا اور باقی دوستوں کا موازنہ کرتے ہی گزرا۔ ساری کی ساری ایک اسے چھوڑ کر کتنی زیادہ سٹائلش لگ رہی تھی۔ اونچی ہیل اور خوبصورت ہیئر سٹائل انہیں اور بھی نمایاں کر رہے تھے، اور یہ حوریہ کم بخت دل ہی دل میں بے حد جل کر اس نے سامنے بیٹھی گہری سانولی رنگت والی حوریہ کی طرف دیکھا۔
جس کے الجھے رکھے بال تصویر میں کس خوبصورتی کے ساتھ شانوں پر لہرا رہے تھے۔ سب پارلر سے تیار ہو کر پہنچی تھی، بس ایک وہی تھی، پنک شلوار قمیض میں ملبوس کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ اس کے پاس ہمیشہ سے لے دے کر ایک ہی سٹائل تھا، بال کھول لیے یا باندھ لیے، اور بس۔ حبیبہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، پنک کلر اس پر بہت سوٹ کرتا ہے، ردا کہہ رہی تھی۔ حبیبہ کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ دوستوں میں اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لیے کہہ ہی دی جاتی ہیں۔ بہت دن تک اسے رہ رہ کر کلک ہوتا رہا، گھر میں کسی کو بھی اس کی خوشی یا غم سے سروکار نہیں تھا۔ لے دے کر ایک ربیہ ہی تھی جو اس کے غم و غصے پر مبنی تقریر کو سن بھی لیتی اور پھر اچھی امیدیں بھی بندھاتی۔ تمہاری دوستوں میں کوئی بھی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی کہ تم۔ دیکھا ہوا ہے میں نے سب کو۔ تم بناوٹی چیزوں سے اتنا متاثر کیوں ہوتی ہو حبیبہ؟ ساری خود اعتمادی ختم ہو جائے گی تمہاری اس طرح تو۔ کچن میں روٹیاں پکاتے ہوئے وہ بڑے ہمدردانہ لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اور پھر کون سا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ شادی ہو جائے گی تو جو دل چاہے کرتی رہنا، کون منع کرے گا؟ فی الحال تو شادی کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کی زود رنجی عروج پر تھی، سو اس محاذ پر بھی سوائے مایوسی کے کچھ اور سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر ابھی تو روشن آپا بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سے اتنی بڑی۔ عالم مایوسی میں اس سے ایک ساتھ دو غلطیاں سرزد ہوئیں۔ ایک تو روشن آپا کے موقع پر موجودگی اور دوسرے ان کی عمر کا تذکرہ۔ فریج کے قریب رکھی چھوٹی سی میز پر بیٹھی وہ اپنے لیے فروٹ سلاد بنانے میں مصروف تھیں۔ ایک دم ہی بھڑک اٹھیں۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں بیٹھی ہوئی ہوں تو اپنی مرضی سے، ورنہ رشتوں کی کون سی کمی ہے میرے لیے؟ اور یہ عمر کا تانا کس کو دے رہی ہو؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں، آپ خواہ خواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ اچھا چلے معاف۔ حبیبہ کو گڑبڑا کر الٹا انہی کو منانا پڑا تھا، مگر وہ بڑی دیر تک بڑبڑائے گئیں۔ ذرا ذرا سی بات کو دل پر لگائے رکھنے میں وہ ہو بہو اپنی والدہ کی کاپی تھی، بالکل تائی امی والی عادت۔ انسان اپنی جان بھی ان کی خوشی کے لیے دے دے تو بھی کبھی خوش نہ ہو۔ ربیہ کے سامنے اپنی رائے دیتے ہوئے اس بار اس نے پورا دھیان رکھا تھا روشن آپا کی غیر موجودگی کا۔ ربیہ ہنسنے لگی۔ اس بیچاری کی نہ کسی سے ناراضی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ خود ہر وقت برا ماننے کے لیے تیار رہتی تھی۔ سادہ دل، خدمت گزار۔ اس میں سلمہ چچی والا سیدھا پن واضح طور پر آیا تھا۔ حبیبہ تنقید اور تعریف دونوں ہی کھلے دل سے کرتی تھی۔ گھر میں سلمہ چچی اور تم نہ ہو تو توازن بری طرح بگڑ جائے۔ میں تو شکر کرتی ہوں کہ تم بالکل ان پر ہی گئی ہو۔ اور تم؟ ربیہ نے مسکراتے ہوئے جواباً اس کی طرف دیکھا۔ تم کس پر گئی ہو؟ نہ امی پر اور نہ دادی پر، بالکل مختلف ہو۔ واقعی؟ حبیبہ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ آخر وہ کیوں اتنی مختلف ثابت ہو رہی تھی کہ کسی وقت بھی ان سب کے ساتھ بنائے رکھنا مشکل تر ہو جاتا تھا۔ مہندی کی گنی بار کا اختتام سفید رنگ کے گیٹ پر ہو رہا تھا۔ راضی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں تھاما ہوا بیگ زمین پر رکھا۔ ایک طویل عرصہ بعد وہ یہاں آیا تھا، بچپن میں کبھی اماں کے ساتھ، جس کی ہلکی ہلکی سی جھلک آج بھی یاد پڑتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، اوپری منزل کے کمروں کے آگے چوڑا سا ٹیرس، بالکل ویسا ہی تھا اور اندر احاطے میں لگے آم کے درخت بھی۔ اس نے سنہری مائل پیلی ہوتی کیریوں سے لدے درختوں کی خوبصورتی کو جیسے بڑے قریب سے محسوس کیا۔ سب کچھ ٹھیک ہی تھا، مگر پھر بھی یک بارگی تو اس کے دل میں آیا کہ بیگ اٹھا کر یہاں سے رفو چکر ہو جائے، بہت بہت عرصے بعد کہیں جانے سے اور بہت سارے اجنبی چہروں سے ملنے کی۔ ایک نامعلوم سی ٹینشن ویسے بھی بہت دن سے تھی، مگر اماں کے وہی مستقل رٹ، جا کر رہنا تو وہی ہے تمہیں، ورنہ اختر کی خالہ بے حد برا مانیں گی اور مجھے ان کے سامنے جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی وہ الگ۔ آخر تو وہ اتنی جذباتی ہونے لگی تھی کہ راضی کو شدت سے لگنے لگا تھا کہ مستقبل میں اس کی اور اماں کی عزت کا دار و مدار صرف اور صرف اب اسی ایک بات پر ہے۔ تھک ہار کر اسے ہی ہار ماننا پڑی۔ مگر ایک بات صاف کہہ دیتا ہوں، اگر مجھے ذرا بھی پریشانی ہوئی تو پھر میں وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہاں ہاں، جو مرضی آئے کر لینا۔ اماں اس کی دھمکی ذرا بھی خاطر میں نہیں لائیں۔ اس نے ان کی بات مان لی تھی، اچھی بھلی پوسٹنگ تھی یہیں، پتہ نہیں محکمے والوں کو بھی کیوں چین نہیں۔ جتنے دن بھی اسے اپنی تیاری میں لگے وہ یوں ہی بڑبڑاتا رہا۔ اماں بہنیں زیر لب مسکرا دیتی۔ بھائی تو اس طرح جھنجھلائے ہوئے ہیں جیسے کسی بے حد چڑچڑی بہو کو واپس سسرال جانا پڑ رہا ہو۔ اس کا دل کتنی ہی بار اس طرح کے کمنٹ سن کر جلا تھا،
مگر انجام کار وہ آج یہیں آ کھڑا ہوا تھا، اور اس وقت تک یہیں رہنا تھا جب تک آفس کی طرف سے فلیٹ نہ مل جائے۔ اس سے پیشتر کہ وہ واقعی اماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ دینا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ گیٹ کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ آپ راضی بھائی ہیں نا؟ سامنے ایک نوعمر سا لڑکا بڑی پرتپاک سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ راضی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ آئیے نا، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح ٹائم کا بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی تو لینے ضرور ہی آ جاتا۔ دادی تو آپ کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی، وہ بہت محبت سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ راضی کوچ سے آیا تھا۔ جواباً اس کے پاس سنانے کے لیے کوچ کی ناقص کارکردگی اور گاڑی میں کوئی خرابی ہونے کے باعث 2 گھنٹے نیشنل ہائی وے پر کھڑے رہنے کا قصہ تھا۔ بڑا سارا صحن پار کر کے جب وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، تب تک یہ قصہ بھی تمام ہوا۔ بہرحال برآمدہ خالی پڑا ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فرصت کے اس مختصر سے وقفے میں اپنے اس پہلے میزبان کا نام پوچھنے کا خیال آیا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ نام تو میرا شان عالم ہے، پر اپنی آسانی کے لیے سب شانی کہتے ہیں۔ آپ بھی یہی کہہ لیجئے گا۔ ہاں، یہی اچھا رہے گا۔ وہ فوراً ہی متفق ہو گیا۔ برآمدے سے کوریڈور میں مڑتے ہوئے اسے آس پاس کے کمروں کی خاموشی تھوڑی سی حیرت میں مبتلا کر گئی۔ اتنے سارے لوگ جو اس کے سابقہ تجربے اور معلومات کی بنا پر یہاں ہونے چاہیے تھے، شاید کہیں اور کوچ کر گئے تھے۔ راضی کی حیرت اطمینان میں بدلنے لگی۔ اگر ایسا ہی تھا تو بہت اچھا تھا۔ بہت ساری خواتین کے درمیان خود کو ایڈجسٹ کرنا شاید زیادہ الجھن میں ڈالنے والی بات تھی، مگر یہ اطمینان عارضی تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر دائیں جانب مڑتے ہوئے بڑے سے لاؤنج میں پورا مینا بازار لگا تھا۔ آگے راضی، کتنے عرصے بعد دیکھا ہے، یہ تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ کب سے راہ دیکھ رہے ہیں، ٹائم تک سے مطلع نہیں کیا۔ یہی تو ہے آج کل کے بچوں کی لاپرواہی۔ چاروں طرف سے آتے خیر مقدمی جملوں میں سبھی کچھ تھا۔ شانی نے بہرحال ایک کرم اس پر اور کیا کہ سیدھا دادی کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا۔ کتنا دل چاہتا تھا تمہیں دیکھنے کو، مگر کتنے ہی سالوں سے چلنا پھرنا آسان نہیں رہا ہے، اور تمہیں خود سے تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ چل کر نانی کو سلام کراؤں۔ اسے گلے سے لگا کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ گئی۔ راضی کی سمجھ میں اماں کا اس درجہ اصرار کی وجہ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ کبھی بھی معاف نہیں کرتی تمہاری اماں کو۔ اگر تم سیدھے یہاں نہیں آتے، غضب خدا کا اپنا گھر ہوتے ہوئے بچہ ادھر ادھر پڑا رہے۔ یہاں آنے کے بارے میں اب تک جو بھی تھوڑا بہت کنفیوژن اس کے ذہن میں باقی رہ گیا تھا، وہ بھی رخصت ہوا۔ اب تعارف کا مرحلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ سنجیدہ رہنے والی خاتون جنہیں شانی تایمی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، وہ کسی رشتے سے اس کی بڑی ممانی لگتی تھیں۔ اسے مطلع کیا گیا تھا، اور پھر درجہ بدرجہ 2 اور ممانیاں بھی تھیں۔ یہ شانی اور حبیبہ کی ماں ہے، اور یہ ربیہ کی۔ دادی نے تعارف کو آسان بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ مہمان کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، چند دن رہیں گے تو خود ہی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بیزار سے لہجے میں دیے گئے مشورے پر راضی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ خوبصورت گہری آنکھوں اور گھنی پلکوں والی لڑکی کے چہرے پر بھی وہی اکتاہٹ پھیلی ہوئی تھی جو اس کے لہجے میں تھی۔ یہ حبیبہ باجی ہیں، میری بڑی بہن۔ شانی نے ہلکی آواز میں اسے مطلع کیا۔ ہاں، بہت دلچسپی سے اس نے حبیبہ کو دیکھا۔ معلوم نہیں یہ ایسی ہی ہے یا میرا یہاں آنا اسے پسند نہیں آ رہا۔ راضی نے اندازہ لگانا چاہا، مگر یہاں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ چھوٹا سا کام بھی مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے چائے کا پوچھا جا رہا تھا، مگر وہ پہلے فریش ہونا چاہتا تھا۔ دادی کی ہدایت پر شانی اسے لیے اوپری منزل میں چلا آیا۔ یہاں واقعی سکون تھا۔ لاؤنج میں آمنے سامنے بنے چاروں کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ دائیں ہاتھ پر دوسرا والا کمرہ اس کا تھا، یہ برابر والا میرا، اور سامنے والا زکی بھائی کا۔ وہ آج کل اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، 2-3 دن میں آ جائیں گے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے شانی لاؤنج میں رک کر اسے یہاں کا حدود اربا سمجھا رہا تھا۔ زکی بھائی کو لوگ عموماً اتنا پسند نہیں کرتے، مگر مجھے لگتا ہے آپ کی ان کے ساتھ بہت بنے گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ تھوڑی سی دیر میں ہی اسے اس گھر سے اور یہاں کے لوگوں سے اچھی خاصی دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ تو پتہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کندھوں کو جنبش دی۔ ویسے تائی امی کی فیملی میں سب سے بہتر وہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور تمہاری فیملی میں
بے ساختہ ہی راضی کے منہ سے نکلا، اور شاید یہ بڑا قبل از وقت سوال تھا۔ اسے فوراً ہی احساس بھی ہوا، مگر شامی نے کچھ بھی خیال آف کورس میں اور کون؟ ذرا سی گردن اوپر کرتے ہوئے اس نے سارا کریڈٹ خود لیا۔ راضی ہنسنے لگا۔ یہاں تک کا سفر چاہے کتنا ہی کوفت بھرا تھا، مگر یہاں پہنچ کر اس کا خوب ازالہ ہو رہا تھا۔ خلوص، محبت، بے تکلفی، اپنائیت، یہ سارے سکون بھرے الفاظ اب وہ بہت اطمینان سے ان لوگوں کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ کمرہ خوبصورتی کے ساتھ آراستہ تھا، ضرورت کی ہر شے سے مزین۔ مسافر کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ راضی نے دل ہی دل میں اللہ میاں کا بھی شکریہ ادا کیا اور اماں کا بھی۔ اگلے چند دن بڑی تیزی سے گزرے، ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے اور ترجیحات کو طے کرتے ہوئے۔ آفس میں سبھی لوگ نئے تھے، ایک زبیر کو چھوڑ کر۔ زبیر سے پرانی دوستی تھی، اور سالوں پہلے وہ آبائی شہر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں شفٹ ہو چکا تھا۔ اب تو شادی شدہ بھی تھا۔ راضی کا پہلے اسی کے ساتھ رہنے کا ارادہ تھا۔ ٹرانسفر کی خبر کے ساتھ ہی زبیر نے فون کھڑکا کر اس سے وعدہ بھی لے لیا تھا، اور اب نتیجتاً بے حد خفا تھا۔ رشتہ داری کا معاملہ ہے یار، وہ سب بے حد برا مانتے اگر میں وہاں رکتا، اور اب جو میں برا مان رہا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں تمہاری نظر میں؟ زبیر نے کڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو میرے دوست ہو، 10 بار بھی ناراض ہوتے ہو تو میں تمہیں منا سکتا ہوں۔ رشتہ داری بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ صورتحال کو تھوڑا سا گمبھیر بنانے کی اس نے پوری کوشش کی، مگر زبیر بڑا ہی مشکوک قسم کا انسان تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے بڑے ہی معنی خیز انداز میں اسے دیکھے گیا۔ کیا بات ہے؟ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، پیچیدگی کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ کلرفل دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے کھل کر ہنسا۔ خواہ مخواہ ہی راضی بری طرح جھیمپا۔ کچھ تو ہے، ورنہ اتنی جلدی وہاں تمہارا دل لگنے والا ہے نہیں۔ ذرا تفصیل تو بتاؤ۔ زبیر سے آسانی کے ساتھ پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا تھا، مگر اس کے پاس بتانے کے لیے تھا بھی کیا؟ بے حد مشکل قسم کی روشن آپا، جنہوں نے پہلی بار ہی اسے آپا کہنے پر اتنی کڑی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اب اتنے دنوں سے وہ ان کے ساتھ بنا کسی لقب کے محض آپ جناب کر کے کام چلا رہا تھا۔ یا پھر ربیہ، عام سی صورت شکل والی خدمت گزار لڑکی جو گھر کا آدھے سے زیادہ بوجھ اٹھائے رکھنے کے باوجود بھی مستقل پس منظر کا حصہ بنی رہتی۔ یا پھر حبیبہ، ایک خوشگوار سا احساس اس نام کے ساتھ خود بخود بندھا تھا، مگر یہ صرف اس کی اپنی بے وقوفی تھی، سو اس کا ذکر بھی سخت غیر ضروری تھا۔ زبیر کو کسی نہ کسی طرح ٹال دینے کے باوجود بھی وہ خود اپنے بارے میں سخت مشکوک ہوتا رہا۔ گھر میں شام ڈھلنے تک سبھی جمع ہو جاتے تھے۔ ذکی کو اسلام آباد سے آئے ہوئے بھی 3 دن گزر چکے تھے، اور شانی کی پیشین گوئی کے عین مطابق اس کی اور راضی کی خوب نبھ رہی تھی۔ اس روز شام میں وہ اوروں کی نسبت ذرا جلدی واپس آ گیا تھا۔ شانی گیٹ کھول کر خود باہر نکل گیا تھا، اور وہ چونکہ اب مہمان نہیں رہا تھا، سو بڑے اطمینان سے گیٹ بند کر کے برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دادی اس وقت لاؤنج میں ہی ملتی تھی، اور وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ان کو سلام کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ ہمارے اپنے بھی خرچے ہیں، مگر کیا کریں، خدا خوفی ہے جو تمہارا اور ربیہ کا خیال کرنا پڑتا ہے، مگر شادی کا خرچہ بھی ہمارے سر پر ڈال دینا سخت ناانصافی والی بات ہے۔ عین کوریڈور سے لاؤنج میں مڑتے ہوئے اس نے تائی امی کو کہتے ہوئے سنا، اور گو انہوں نے بھی اسے آتا دیکھ لیا تھا، مگر اس کے باوجود بہت اطمینان سے اپنی بات پوری کی تھی۔ وہ خود ہی سخت شرمندہ سا ہو کر کھڑا رہ گیا۔ اس انتہائی گھریلو بات چیت میں وہ بڑے ہی غلط وقت پر مخل ہوا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، جلدی آ گیا آج۔ دادی نے اسے خجل سا دیکھ کر بات کو سنبھالنا چاہا۔ جی، اقرار جرم کے سے انداز میں اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کمبخت زبیر کو اگر آج بی بی کو لے کر اپنے سسرال جانے کی جلدی نہیں ہوتی تو وہ اچھا خاصا دیر سے ہی آتا۔ دل میں اس نے اپنا ہی قصور نکالا۔ تائی امی کے چہرے پر ابھی بھی خفگی پھیلی ہوئی تھی، اور سلمہ چچی جس طرح سر جھکائے بیٹھی تھیں، اس سے معاملے کو سمجھنا اور بھی آسان ہو رہا تھا، اور سمجھنے کو تو وہ اور بھی بہت کچھ سمجھ چکا تھا جو ذرا بھی خوشکن نہیں تھا۔ حبیبہ اور روشن تو گئی ہوئی ہیں کچھ اپنی خریداری کرنے، تم نہا دھو کر آ جاؤ تو ربیہ تمہارے لیے کھانا لگا دے گی۔ اپنی تمام پریشانی کے باوجود دادی کتنی محبت سے اس سے کہہ رہی تھی۔ راضی کو دل پر دھرا بوجھ بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہیں دادی، ابھی میں کچھ نہیں کھا رہا، آفس میں کھا لیا تھا، وہ کہتا ہوا فوراً ہی پلٹ گیا۔ دادی واقعی پریشان تھی۔
तभी उस वक़्त मामूल के मुताबिक उसे टोक भी नहीं सकी कि वो उसकी दादी नहीं बल्कि नानी लगती हैं। जिस दिन से वो यहाँ आया था ये झगड़ा उनका चल ही रहा था। किचन के सामने से गुजरते हुए उसने रबिया को देखा, किचन काउंटर के साथ खड़ी वो कुछ काट रही थी, शायद प्याज। हथेली की पूंछ से उसे आंखें खुश्क करते देखकर उसने गुमान करना चाहा, मगर जो कुछ अभी अभी सुना और देख रहा था वो किसी खुशगुमानी की इजाजत भी तो नहीं दे रहा था। वो फ्रेश होने के बाद में भी नीचे नहीं गया, वहीं ऊपर लाउंज में बैठा रहा। शानी आकर उसे चाय का कप दे गया था। आज उसका दोस्तों के साथ नाइट मैच का प्रोग्राम था, सो वो उसी के इंतजामात में बेहद मसरूफ था। घूंट घूंट करके चाय पीते हुए वो अपने इस करीबी ननिहाली घराने के सेटअप के बारे में सोचे गया। सबसे बड़े तायाबा और फिर बड़े चचा, हबीबा और शानी के वालिद, दोनों ही का बड़ा जमा जमाया कारोबार था, जिसका अंदाजा उनके घर से लंबी लंबी गैर हाजिरियों से बखूबी होता था। जिंदगी की इस लंबी रेस में बिल्कुल पीछे रह जाने वाले इखलाक चचा थे, सलमा चची के शौहर और रबिया के वालिद। मालूम नहीं वो बेचारे कहीं भी सेट क्यों नहीं हो सके थे। सारी जिंदगी कभी एक भाई के साथ और कभी दूसरे के साथ, जिसे भी जरूरत होती वो उसके साथ लगे रहते। बदले में उन्हें तनख्वाह मिलती थी या फिर खर्चा उठाए जाने का एहसान, ये जानने की कभी राजी को जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। और वो होता भी कौन था सगे भाइयों के मामलात के बारे में तफ्तीश करने वाला। और मुआशी नाहमवारी कहाँ नहीं होती, मगर इस बज़ाहिर खुशहाल और खुशबाश दिखाई देते खानदान की कलरफुल तस्वीर में चंद रंग आज यकदम ही फीके पड़े थे। वो बेचैन सा होकर टेरेस पर आकर खड़ा हुआ। नीचे रोशन आपा अपनी गाड़ी अंदर ला रही थी। उनके साथ फ्रंट सीट पर हबीबा भी थी और पीछे वाली सीट पर खरीद कर लाए जाने वाले सामान के शॉपर्स। और रोशन आपा के पास अपनी जाती छोटी सी गाड़ी थी। वो और हबीबा अक्सर ही उसे बाजार आती या जाती दिखाई दे जाती थी। रबिया इन लोगों के साथ क्यों नहीं जाती थी, ये ध्यान तो उसे आज पहली बार ही आया था। बहुत खूबसूरत से पर्पल कलर के सूट में मलबूस गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हबीबा पर निगाह रह रहकर ख्वामखा ही जमती थी। चंद लम्हों के लिए राजी को भी सब कुछ भूलने लगा। सलमा चची, रबिया, इखलाक चचा, ताई अम्मी। अगर मैं यहाँ ना आता तो मुस्तकबिल में कितना कुछ जिंदगी से मिस हो सकता था। राजी को कुछ ऐसा ही लगने लगा था। वो लोग अंदर चली गईं तो राजी भी वापस लाउंज में आकर बैठ गया। इस बार सोच का जाविया मुख्तलिफ था। अम्मा कितने ही सालों से शादी पर इसरार किए जा रही थी, मगर वो उन्हें मुस्तकिल ही टाले जा रहा था। अब उनका ये हुक्म माना जा सकता था। वो सोचकर खुद ही मुस्कुरा दिया। तभी जकी चला आया। खैर तो है, अकेले अकेले की इस खुशी में मुस्कुराया जा रहा है। वो कुछ चौंक कर हल्के से हंस दिया। जकी को क्या खबर कि वो अकेला कब था। आसार तो अच्छे नहीं है, मुझे जरूर बताना, मैं मददगार साबित हो सकता हूँ। जकी अपने कमरे में जाने के बजाय वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। राजी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे टाला जाए। सारे शक्की मिजाज लोग उसकी किस्मत में क्यों थे। उधर ऑफिस में जुबैर और अब यहाँ ये जकी। जकी के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए वो यही सोच रहा था कि अचानक ही एक और बेसुकून करने वाला ख्याल चला आया। जकी खुशशक्ल था। एमबीए करने के बाद एक फाइनेंसिंग इदारे में अच्छी जॉब भी कर रहा था और सबसे बढ़कर हबीबा का सगा तायाजाद था। क्या खबर घर में उन दोनों के हवाले से पहले से ही कोई मंसूबाबंदी हो चुकी हो। बहुत बेचैन सा होकर उसने पहलू बदला। ऐसा होना ऐन मुमकिन था, बल्कि उससे तो चंद पल के लिए बिल्कुल ही मायूसी घेरने लगी थी। अच्छा करते हो जो ज्यादा वक्त यहीं बैठे रहते हो। नीचे तो इस कदर फजूल बातें कि आदमी का दिमाग थोड़ी देर में काम करना छोड़ दे। जकी हंसते हुए कह रहा था, मालूम नहीं हमारे खानदान की खवातीन ही इतनी बेमकसद बातें करती हैं या सभी के यहाँ एक सा ही हाल है। जकी वैसे भी घर वालों से एलर्जिक रहता था। कम से कम वक्त सबके साथ बैठना और जितनी देर बैठना उतनी ही देर मुस्तकिल तनकीद किए जाना, सिवाय एक ताई अम्मी के कोई भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि दादी, जिनके लिए वो यकीनन बड़ा लाडला पोता था, वो भी कभी कभी तो उसे आजिज दिखाई देने लगती थी। ऐसे हालात में शायद हबीबा भी उसे नापसंद ही करती हो। राजी यूं ही यकीन और गुमान के बीच बीच खुद को महसूस किया गया। रबिया के लिए आने वाला रिश्ता लौटा दिया गया था। लड़के वालों को बेहद जल्दी थी और यहाँ तायाबा और बड़े चचा दोनों ही का कारोबार आजकल मंदा जा रहा था।
شادی اگر سادگی سے بھی کی جاتی تو کچھ نہ کچھ جہیز تو پھر بھی دینا ہی پڑتا۔ حالات فی الحال اس فضول خرچی کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ دادی کو کئی دن تک اس بات کا رنج رہا، حالانکہ نہ تو لوگ ہی کوئی بہت زیادہ اچھے تھے اور نہ ہی لڑکے کی جاب بھی متاثر کن تھی۔ پھر بھی ان کے خیال میں یہاں سمجھوتا کیا جا سکتا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ فکر ہی ربیہ کی تھی۔ جتنی بار اسے دیکھتی ایک گہری ٹھنڈی آہ ان کے دل سے اٹھتی رہتی۔ مجھ سے اور ربیہ سے کہیں بڑی تو روشن آپا ہیں، بلکہ وہ تو ذکی بھائی سے بھی بڑی ہیں۔ ابھی بھی کتنے ٹھاٹ سے منع کیے جا رہی ہیں شادی کے لیے۔ حبیبہ لاؤنج میں ان کے پاس ہی تخت پر نیم دراز تھی۔ سارے اختلافات کے باوجود وہ اس سے دل کی بات کر ہی لیا کرتی تھی۔ ربیہ بیچاری کا روشن سے کیا مقابلہ؟ روشن کے باپ اور بھائی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، اور وہ خود کون سا کسی کی محتاج ہے۔ کالج میں پڑھا رہی ہے، ربیہ کی طرح سارا دن اسے کسی کی بھی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر ربیہ کو تو خود شوق ہے کچن میں گھسے رہنے کا، ورنہ کتنا کہا تھا کہ انٹر کر کے گھر میں مت بیٹھی رہو، میرے ساتھ کالج میں داخلہ لے لو بی ایس سی میں۔ حبیبہ پر دادی کے جذباتی تجزیے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کے نزدیک پریشانیاں اور مسائل کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ دادی نے ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ربیہ کی پڑھائی پر اٹھنے والے اخراجات کا جتنا رونا رویا جاتا تھا، اس کے بعد اسے یہی کچھ کرنا تھا۔ مگر یہ بات حبیبہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ روشن کی طرح اس نے بھی کسی طرح کی محرومی کو خود سے چھو کر گزرتے نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑے دفع کرے اس ذکر کو۔ حبیبہ کے لیے اس طرح کی ڈپریسنگ باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے حوریہ کی بھی منگنی ہو رہی ہے۔ ایک اہم اطلاع اس کے پاس بھی تھی۔ حوریہ وہی جو اس بار عید پر ہمارے گھر بھی دادی اس کے دوستوں کو کافی حد تک جانتی ہیں۔ جی جی وہی۔ حبیبہ نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی۔ کالی سی جس کے بال ہر وقت ہی اڑے اڑے سے لگتے ہیں۔ بہت جوش کے ساتھ اس نے مزید نشانیاں بتائیں۔ بری بات، کسی کے عیب نہیں گنوانے چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ دادی نے ایک بار پھر اسے ٹوکنا ضروری سمجھا، مگر وہ لاپرواہی سے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ ارے وہ کوئی ان باتوں کو اپنی خرابی تھوڑی سمجھتی ہے، اس کی نظر میں تو اس سے بڑھ کر کوئی حسین دوسرا ہے ہی نہیں، اور اب تو یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں خود بخود حسرت سی ابھر آئی۔ ہوا کیا آخر؟ کیا ہونا تھا؟ اگر آپ لوگ ردا کے منگنی میں مجھے بھی ساڑی باندھنے کی اجازت دے دیتے تو کیا خبر؟ دل میں آئی بات کو اگر صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا تو دادی کے ہاتھوں پٹنے کے خاصے امکانات تھے، سو بات کو دوسرے الفاظ میں لپیٹنا پڑا۔ قصہ مختصر یہ تھا، ردا کے منگنی میں کوئی اور صاحب حوریہ کی شکل پر کم اور اس کی اداؤں پر زیادہ لٹو ہو چکے تھے، اور اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے باقاعدہ خواستگار تھے۔ حبیبہ کے نزدیک سارا کمال اس بے حد سٹائلش ساڑی اور مہنگے بیوٹی پارلر کا تھا۔ ذرا سی عقل مندی سے حوریہ نے اپنی ساری زندگی سیٹ کر لی۔ ردا بتا رہی تھی کہ بہت ہی امیر لوگ ہیں، میری تو ساری دوستوں کی شادیاں بہت پیسے والے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ربیہ اسی قصے کے دوران آ کر بیٹھ چکی تھی، مسکرا کر بولی، تمہاری بھی ہو جائے گی، فکر مت کرو، وہ تو مجھے پتا ہے، اور ایسے ویسے رشتوں کی طرف تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، جیسے تمہارے لیے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی کہا مار کر ہنس پڑی۔ ربیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا اترا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ محرومیہ پہلا سبق صبر کا ہی پڑھاتی ہیں۔ راضی کو یہاں آئے تیسرا چوتھا مہینہ تھا، بیچ میں وہ صرف 2 بار ہی گھر جا سکا تھا۔ آفس میں کام اتنا تھا کہ اضافی چھٹی بہت ہی مشکل سے مل رہی تھی، اس میں بھی 2 دن آنے جانے میں نکل جانے تھے۔ دادی کا اصرار تھا کہ وہ اس بار اماں کو بھی اپنے ساتھ ضرور ہی لائے۔ معلوم نہیں ابھی اماں کو لانا ٹھیک بھی تھا یا نہیں، وہ ایسی ششپن میں اپنا جانا مؤخر کیے دے رہا تھا، مگر دادی کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ اس روز اتوار تھا، اور بہت بڑی بات تھی کہ سبھی لوگ گھر پر تھے، ورنہ عام طور پر اتوار کو سب لوگ اور بھی زیادہ مصروف ہوتے تھے۔ خود راضی بھی گھر پر کم ہی ٹک پاتا تھا۔ بڑے چچا اور طیابہ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی دیر اس کا حال احوال معلوم کرتے رہے۔ کیسے ہو؟ یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کسی بھی چیز کا دل چاہے تو تکلف نہیں کرنا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ راضی احسان مندی کے جذبے میں بھیگتا رہا۔ ربیہ اور سلمیٰ چچی گرم گرم ناشتہ تندہی سے میز پر لا رہی تھی۔ یہ پراٹھا اچھی طرح پکا نہیں اور آملیٹ میں نمک بھی کم ہے،
ताई अम्मी अपनी शिकायत की तायाबा से भी तस्दीक चाह रही थीं और वो भी सर हिला रहे थे। सलमा चची फौरन ही शर्मिंदा सी होकर दोबारा किचन की तरफ दौड़ गईं और जल्द ही अपनी गलतियों को दुरुस्त करके ले आईं। मगर तब तक यहाँ लोगों का मूड बदल चुका था। मेरे लिए तो सेब का जूस निकाल दीजिए, जकी कह रहा था। और यहाँ सबको बस कहना ही पड़ता था, चिराग के जिनकी तरह तामील इरशाद होने में देर नहीं लगती थी। राजी ने इस वसी डाइनिंग टेबल के दूसरे सिरे पर बैठी हबीबा की तरफ कनखियों से देखा। वो इस सारे माहौल से अलगर्ज अपनी ही बातों में मसरूफ थी। पता नहीं क्यों यकबारगी उसका दिल चाहा कि हबीबा भी इसी तरह जिम्मेदारी के साथ यहाँ वहां घूमती दिखाई दे। तभी किसी ने उसके आगे गर्म पराठे की प्लेट लाकर रखी। उसने गर्दन मोड़कर देखा, ये रबिया थी और अपना काम करके वापस मुड़ चुकी थी। उसके लिए ये सब मामूल का काम था। इखलाक चचा आज सुबह से गमलों और पौधों की सफाई में मसरूफ थे। आने को तो एक माली भी आता था, मगर अतवार की सुबह को ये काम जरा ढंग से कराने के लिए उन्हें उसके साथ लगना पड़ता था। दोनों बड़े भाइयों को घर में हरियाली अच्छी लगती थी। तुम तो फारिग ही होते हो, देख लिया करो। राजी ने दो चार बार खुद भी उन लोगों को इखलाक चचा से ये कहते सुना था। इस वक्त भी जब सब लोग नाश्ता खत्म कर चुके थे, तभी वो उसे अंदर आते हुए दिखाई दिए। इखलाक, जरा तुम स्टडी में चले जाओ, वहां मलक साहब आए बैठे हैं। थोड़ी देर उनको कंपनी दो, मैं अभी आता हूँ। नाश्ते के बाद जब तक दो कप चाय के ना पी लूं, ठीक से आंखें भी नहीं खुलती। वो कुर्सी खींचकर बैठने ही लगे थे कि उनके बड़े भाई को अपने मुलाकाती याद आए, जिनसे मिलने के लिए वो खुद भी जा सकते थे। राजी को बजा तौर पर ऐसे ही लगा था। उसका दिल चाहा कि वो इखलाक चचा से कहे कि वो इत्मीनान से बैठकर नाश्ता करें। उनकी जगह वो स्टडी में जाकर बैठ सकता है, मगर उसे कुछ भी कहा ना जा सका। एक तो वो सब उसे इतने बड़े थे कि वो चाहते हुए भी उनसे बेतकल्लुफ नहीं हो सकता था, और दूसरे खुद इखलाक चचा इतनी तेजी से वापस मुड़े थे कि कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं थी। राजी ने वापस जाते हुए इखलाक चचा को देखा था। दुबले पतले लंबे से इखलाक चचा, जिनके सर के तकरीबन सारे ही बाल सफेद हो चले थे, अपने दोनों बड़े भाइयों से भी बड़े लगने लगे थे। रबिया अब तैयबा के लिए चाय का दूसरा गर्मा गर्म कप ला रही थी। मालूम नहीं उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो उस भरी पूरी मेज पर इतनी मोहब्बत के बदले में अपने बाप तक का भी हक नहीं पाती होगी। राजी ने दिल में बड़ी तकलीफदेह बेचैनी महसूस की। चाय की मखसूस महक से लबरेज भाप उड़ाता हुआ कप यकदम ही सारी खुशबू और जायका खोने लगा। वो उठने लगा तो सभी उसे रोकने लगे, मगर वो डाइनिंग रूम से निकलकर लाउंज में दादी के पास आ बैठा। वो यही नाश्ता खाना मंगवाती थी, और शायद अच्छा ही था, वरना वहां के मनाजिर देखकर यकीनन उससे भी ज्यादा अफसुर्दा हुआ करती। राजी ने सोचा, बस अब अगले हफ्ते जाओ तो माँ को भी साथ लेकर आना। बहुत याद कर रही हूँ उसे। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उसी के साथ करनी है। दादी के लहजे में अजीब सी हसरत थी। उस भरे पूरे घर में भी उन्हें तन्हाई सताती थी। जी, राजी ने सादतमंदी से सर हिलाया। एक खबर दादी को सुनाने के लिए उसके पास भी थी, जो उसके नजदीक तो बेहद इत्मीनान बख्श थी, मगर क्या पता उन्हें बुरी लगती। मगर जो भी था बतानी तो थी। दादी, कितनी बार कहा है तुम्हारी नानी लगती हूँ। तुम्हारी माँ मेरी भांजी है, मगर जरा जो समझ में आ रहा हो तुम्हारे। जी अच्छा। वो फौरन ही मुत्तफिक हो गया। असल में बात यह है दादी, इस बार उन्होंने सिर्फ घूरने पर ही इक्तफा किया। वो मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस की तरफ से मुझे फ्लैट मिल जाएगा, तो वो मिल गया है। इस बार उसने एक ही सांस में बात पूरी की थी। वो चंद लम्हे उसे यूं ही देखे गई और फिर हल्के से बोली, यहाँ कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ। वहां ऐसे घर में रहना जरूरी है क्या? उन्हें उसकी बात से तकलीफ पहुंची थी। राजी के लिए जानना मुश्किल नहीं था और इसी बात से वो डर रहा था। कैसी तकलीफ दादी? यहाँ तो मुझे इतनी मोहब्बत मिली है कि मेरे लिए खुद कहीं और जाकर रहना मुश्किल होगा। मगर आप खुद सोचें, मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकता, और फिर जब एक आसानी महकमे से मिल रही है तो क्यों ना उसे फायदा उठाया जाए। वो बहुत नरमी से एक के बाद एक दलाइल दिए गया। दादी की खफगी भी नीम रजामंदी में बदल गई। ठीक है, फिर शादी भी जल्दी करो ताकि घर को संभालने वाली भी कोई आ जाए। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। इस फ्लैट के लिए उसने बहुत भागदौड़ की थी। जिंदगी की जो प्लानिंग आजकल वो बहुत खुशी खुशी कर रहा था, उसके लिए सबसे पहली जरूरत एक मुस्तकिल ठिकाना था।
یہ نئی خبر دادی کے ذریعے فوراً ہی نشر ہوئی تھی۔ اتنے دنوں میں سبھی اس کے اتنے عادی ہو چلے تھے کہ کسی کو بھی یہ سن کر اچھا نہیں لگا۔ زکی اور شانی تو خیر باقاعدہ ناراض ہو رہے تھے۔ تائی امی اور روشن آپا تک نے اظہار افسوس کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تمہاری بھی بڑی رونق ہے گھر میں۔ یہ زکی بھی ذرا گھر میں ٹکنے لگا تھا۔ مجھے تو اس کی طرف سے بڑی بے فکری رہنے لگی تھی تمہاری وجہ سے۔ وہ ہمیشہ اپنی ترجیحات سامنے رکھ کر ہی بات کیا کرتی تھی۔ راضی ہر ایک کی سنے گیا۔ ان سب کو یقین دلانا ضروری تھا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی پابندی سے آتا رہے گا اور ویکینڈ تو لازمی یہیں گزارے گا۔ شام کو وہ کچھ لینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ واپس آیا تو آم کے درخت کے پاس ربیہ اور حبیبہ کرسیوں پر بیٹھی چائے پیتی دکھائی دی۔ وہ بھی اندر جانے کی بجائے ادھر ہی چلا آیا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں راضی بھائی؟ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ربیہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ راضی ہنسنے لگا۔ اچھا ہے نا، تم پر سے تھوڑا سا کام ہی کم ہو جائے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ آپ کا کون سا کام ہے؟ مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ وہ ہر طرف سے تنقید سننے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ در حقیقت اسے راضی کی سادہ طبیعت حیران کرتی تھی۔ تم سبھی کچھ بہت اچھا بناتی ہو۔ میں نے تو اتنی کام کرنے والی لڑکی پورے خاندان میں نہیں دیکھی۔ راضی کو اس سے ویسے بھی بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی اور اب جب وہ 2-4 دن میں یہاں سے جا رہا تھا تو بہت دل سے اسے خوش کرنا چاہتا تھا، اور وہ واقعی خوش ہو بھی گئی۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جگمگانے لگی تھی۔ آپ کے علاوہ میری تعریف صرف دادی اور حبیبہ کرتی ہیں۔ چلو بہتر ہے، پہلی ذہنی ہم آہنگی تو قائم ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ یہ جان کر بھی اچھا لگا کہ وہ کم از کم گھر کے اور افراد کے بنسبت حساس تو ہے۔ میں تو خود کہتی ہوں ربیہ سے کہ ذرا بھی لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرے، سارا گھر سنبھالتی ہے۔ اور پھر بھی سامنے بیٹھی حبیبہ نے بہت جوش میں بات شروع کی تھی، اور پھر شاید راضی کی مستقل ہی خود پر جمی مسکراتی ہوئی نگاہ سے ہی کنفیوز ہو کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ راضی کی خود میں دلچسپی اس نے پہلے دن نہ سے ہی مگر ابتدائی چند دنوں میں ضرور محسوس کر لی تھی، حالانکہ اس نے کبھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا تھا جس سے کوئی اس طرح کے معنی نکالے جا سکتے، مگر اس کی خود پر بار بار پڑتی نگاہ کا مطلب وہ بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ کسی کی پرواہ کرنا بری بات تو نہیں، کبھی کبھی تو سب کو ہی کرنی چاہیے، وہ ربیہ سے کہہ رہا تھا، مگر حبیبہ کو 100% یقین تھا کہ محض اسے سنایا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ حبیبہ کو سمجھائیں، وہی سب سے نالاں رہتی ہے۔ ربیہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر ابھی آئی، مجھے بھی ایک فون کرنا ہے۔ حبیبہ نے بھی اس کے ساتھ ہی اٹھنا چاہا، مگر وہ کپ اٹھا کر آگے بڑھ چکی تھی۔ ایک بات سنتی جائیے، حبیبہ نے عقب سے راضی کو کہتے ہوئے سنا۔ حبیبہ کا دل بہت زور سے دھڑکا، اسے لگا جیسے پلٹ کر دیکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ آپ بھلے کسی کی پرواہ کریں نہ کریں، مگر کسی کو آپ کی بے حد پرواہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بہت صاف اور مضبوط لہجے میں وہ اس کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ کوئی کوئی لمحہ یوں ہی اچانک بڑی حیران کن مسرت لیے چلا آتا ہے۔ حبیبہ کے لیے بھی یہ ایسا ہی لمحہ تھا، معلوم نہیں یہ خواب تھا کہ حقیقت۔ اس نے چاہا کہ وہ ایک بار پیچھے مڑ کر راضی کی موجودگی کا یقین کرے، مگر یہ بھی آسان نہیں تھا۔ یکبارگی اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی، اور وہ اپنی باقی زندگی جیتے جاگتے وجود کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ بنیادی بات ترجیحات طے کرنے کی ہوتی ہے، جو وہ کر چکی تھی۔ آگے کے فیصلے خود بخود صحیح ہوتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ یہی تھا۔ دل کو ایک وقتی تکلیف سے گزرنا تھا، سو وہ لمحہ گزر ہی جاتا تھا۔ اماں آئیں تو محض ہفتہ بھر کے لیے تھی، مگر اب راضی کو اس فلیٹ میں تنہا چھوڑ کر جانے کے لیے خود ان کا اپنا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس صورت میں جبکہ وہ اداس بھی تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک بار پھر اس نے کتنی اداسی سے ان سے پوچھا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا اماں؟ یہ تو مجھے بھولنے سے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ خود حبیبہ مجھے مسترد کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جیسے منجمد ہو گئی تھی، اور ان 15-20 دنوں میں وہ اس سوال کے جواب میں جتنے بھی اپنے طور پر مفروضے پیش کر سکتی تھیں کر چکی تھیں۔ اب ان کے پاس کوئی بھی جواب باقی نہیں بچا تھا۔
امید تو انہیں خود بھی نہیں تھی کہ راضی کے حبیبہ کے لیے دیے گئے رشتے کو اس طرح صاف لفظوں میں انکار ہو جائے گا، جبکہ فوری طور پر اس رشتے کو ہاتھوں ہاتھ لیا بھی گیا تھا اور دادی نے تو آف دی ریکارڈ منظوری بھی دے دی تھی۔ یہ زندگی ہے جہاں بہت کچھ توقعات کے برعکس سہنا پڑتا ہے۔ حبیبہ کے والدین نے بہت شرمندگی کے ساتھ ان سے معذرت کر لی تھی۔ سب سے زیادہ دکھی دادی تھیں اور انہوں نے ہی یہ راز بھی افشا کیا تھا کہ انکار خود حبیبہ کی طرف سے آیا ہے۔ اماں کو بے حد برا لگا تھا، سراسر ذاتی توہین۔ سو اب وہ احتجاجاً وہاں آ جا بھی نہیں رہی تھی۔ دادی کے فون پر فون آتے، حتیٰ کہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر بڑے چچا اور تایابا بھی انہیں لینے آئے، مگر وہ ٹالے گئیں۔ طبیعت اچھی نہیں ہے، کچھ دنوں بعد آؤں گی۔ اصل وجہ کو دونوں ہی فریقین منہ پر لانے سے اب گریز ہی کر رہے تھے۔ لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، دیکھنا کتنی اچھی دلہن لاؤں گی میں اپنے بیٹے کے لیے۔ اس روز جب وہ شام میں سامنے مین روڈ پر کھلنے والی بالکونی میں سے کرسی بچھائے بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنے طور پر اسے تسلی دینا چاہیے، مگر وہ کچھ برا مان گیا۔ کمال کرتی ہیں آپ، کوئی میں ہر وقت ایسی غم میں تھوڑی ڈوبا رہتا ہوں، حالانکہ حقیقت تو یہی تھی۔ ڈوبے تمہارے دشمن، وہ تو میں ویسے ہی ایک بات کر رہی تھی۔ کئی لڑکیاں ہیں میری نظر میں، اب واپس جا کر اور اچھی طرح دیکھوں گی۔ انہیں ایک طرح کا اطمینان حاصل ہوا تھا۔ لڑکی وڑکی مت دیکھیے گا پلیز۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنساتے ہوئے وہ کسی فیصلہ کن موڑ پر تھا۔ آپ ربیہ کے لیے بات کریں، میرا خیال ہے اس کے لیے وہاں انکار نہیں ہوگا۔ ایک بوجھ جو کئی دن سے وہ خود پر ہر وقت محسوس کرتا تھا، شاید اسی طرح سے کم ہونا تھا۔ اماں کے چہرے پر پہلی بار پرسکون سی مسکراہٹ پھیلی۔ اور بس زیادہ دن نہیں، جلدی کی تاریخ لیجیے گا، اور ایک بات اور، جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی یہاں نہ آئے، یہ بات صاف کر لیجیے گا پہلے ہی۔ گو اماں بیچاری بالکل بھی لالچی ٹائپ خاتون نہیں تھی، پھر بھی اس شرط پر تھوڑا سا گڑبڑا ہی گئی۔ ملنے والوں اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کچھ تو آخر چاہیے ہی تھا، مگر راضی نے انہیں قائل کر ہی لیا۔ اخلاق چچا کی شرافت اور بھرم دونوں ہی کو امتحان میں ڈالنا کتنا تکلیف دہ کام تھا۔ اس بار سب کچھ ہی حسب توقع رہا، کسی قسم کے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، گو پہلے بھی نہیں تھی۔ محض تائی امی نے راضی کی طرف سے جہیز نہ لینے کی شرط پر نکتہ چینی کی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح لڑکی کو خالی ہاتھ بھیجنا گھر والوں کے لیے توہین آمیز تھا۔ کسی کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے، اچھا ہے تم لوگوں کے پیسے بچ گئے، پہلے کتنی ہی دفعہ اسی وجہ سے ربیہ کے رشتے واپس کرنے پڑے تھے۔ دادی سے ضبط نہیں ہوا تو ایک روز جب سبھی ان کے پاس بیٹھے ان معاملات کو زیر بحث لائے ہوئے تھے، صاف صاف جتا گئیں۔ بات کڑوی ضرور تھی مگر تھی سچی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل ہی سناٹا چھا گیا، پھر بڑے چچا نے ہی بات سنبھالی۔ میں یہ چاہ رہا تھا اماں کہ 2-4 مہینے کا وقت مل جائے تو ساتھ میں ہی حبیبہ کی بھی ہو جائے، اس کے تو کتنے ہی رشتے آئے ہوئے ہیں، مل بیٹھ کر اس کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا ہے ساتھ ہی دونوں کاموں سے فارغ ہو جائیں گے۔ بہت سنبھل کر کی گئی اس بات کے پیچھے بھی اپنی غرض شامل تھی۔ دادی نے اس کو بھی سمجھ لیا تھا، لیکن بنا مزید کچھ جتائے متانت سے بولی، ٹھیک ہے میں راضی سے بات کر لوں گی، وہ میری بات ضرور مان جائے گا، تم حبیبہ کا رشتہ پکا کرنے کی فکر کرو۔ بات کرتے کرتے ان کی نگاہ اخلاق چچا اور سلمہ چچی کے کھلے ہوئے چہروں پر پڑی۔ دونوں ہی کتنے خوش تھے، نہ کسی صلے کی توقع اور نہ ہی کسی محرومی کا گلہ۔ دادی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے ربیہ کی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حبیبہ کے لیے واقعی رشتوں کی کمی نہیں تھی، جن میں چند ایک واقعی اچھے تھے۔ اس روز جو فیصلہ اس نے دل کی بجائے عقل سے کیا تھا وہ شاید ٹھیک ہی تھا۔ یہ محبت سب بیکار کی باتیں ہیں، سب سے بڑی سیکیورٹی پیسہ ہے، چھوٹی بڑی کوئی بھی پریشانی اس کے پاس نہیں پھٹک سکتی تھی۔ جس روز اس کا رشتہ ہارون کریم سے طے ہوا وہ راضی کی ذات سے وابستہ دکھ کے اس آخری احساس کو بھی بالکل بھلا چکی تھی، اور روشن آپا دن بدن اس کی متقد ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا اپنا فلسفہ زندگی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا، مگر وہ صورت شکل سے تھوڑی سی مار کھائے ہوئے تھی، سو اب تک حبیبہ جیسی خوش بختی ان کے ہاتھ نہیں آ پائی تھی۔ بہت ہی اچھا کیا تھا جو راضی کے رشتے کو منع کر دیا تھا۔ 3 کمروں کے محکمے سے ملے فلیٹ میں ویسے بھی تمہارا گزارا ہونا مشکل تھا۔ ربیہ کی اور بات ہے، وہ تو رہ ہی لے گی۔ روشن آپا اس کی سمجھداری کو رہ رہ کر سراہتی۔ ہارون کریم طیبہ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا،
اور اس رشتے کو طے کرانے میں خود تائی امی نے سب سے زیادہ دلچسپی لی تھی۔ انہیں وہی پرانا خدشہ ستاتا رہتا تھا کہ کہیں حبیبہ ذکی کے سر نہ منڈ دی جائے۔ اب وہ بھی جیسے ہر ٹینشن سے فارغ ہوئی۔ حبیبہ بے حد خوش تھی، دوستوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے کی اب اس کی باری تھی، جس کا اس نے بے حد انتظار کیا تھا۔ ہارون کریم کے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری، بڑا سا گھر وغیرہ وغیرہ۔ اتنی ساری باتوں کے بیچ بھی کبھی کبھی راضی کا خیال بھی چپکے سے آ ہی جاتا، حالانکہ اپنے طور پر وہ پورا پکا یقین کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ راضی اس کی منزل کبھی بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اپنی طرف سے اس کی محبت سے اٹھتی نگاہ اور چہرے پر پھیلی نرم سی مسکراہٹ کو بالکل ہی سرے سے بھلا دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب اس یاد میں کسی طرح کی تکلیف کی بجائے جھنجھلاہٹ سی شامل ہو گئی تھی۔ جس طرح اس نے فوراً ہی ربیہ کو پرپوز کر دیا تھا، وہ بڑے ہی عجیب سے احساس سے دوچار کرنے والی بات تھی۔ کم بخت پکا فلرٹ، حبیبہ کے نسوانی انا کو بہرحال چوٹ تو پہنچی تھی۔ اچھا ہی تھا جو راضی سے اس کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ان کے ہاں آنا بالکل چھوڑ چکا تھا اور حبیبہ کو اپنی شادی کی تیاریوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ خود ربیہ بھی سر جھکائے سارا دن مشین پر بیٹھی اس کے کاموں میں جتی رہتی تھی۔ لگتا تھا جیسے خالی حبیبہ کی ہی شادی ہو رہی ہے۔ کیا کریں، راضی نے منع ہی سختی کے ساتھ کر دیا ہے، ورنہ یہی سب چیزیں ربیہ کے لیے بھی لے آتے۔ تائی امی اور بڑی چچی جب بھی حبیبہ کی شاپنگ سے لوٹتی اس طرح کے جملے دہرانا نہ بھولتی۔ دادی دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لاتی اور سلمہ چچی الٹا ان لوگوں کی ممنون ہونے لگتی۔ خود ربیہ کے دل میں کیا تھا، وہ کیا سوچتی تھی اور کیا واہمے اسے گھیرتے تھے، یہ بالکل ہی غیر ضروری سی بات تھی۔ سو اس طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا تھا۔ حبیبہ کو پہلا دھچکا شادی سے ایک دن پہلے لگا۔ راضی کے ہاں سے ربیہ کے لیے آیا شادی کا جوڑا اور زیور کا سیٹ اس کے اندازے کے بالکل ہی برعکس تھا۔ دونوں چیزیں بے حد قیمتی نہ سہی، مگر رنگوں کے امتزاج اور ڈیزائننگ بڑی ہی پرکشش تھی۔ ربیہ کے دل شکنی کے خیال سے اس نے تھوڑا سا صبر تو کیا، مگر اپنے کمرے میں آ کر اس نے اچھا خاصا احتجاج کر کے چھوڑا۔ میں نہیں پہنوں گی نہ یہ سوٹ اور نہ ہی یہ سیٹ، آج کل اس طرح کے ڈیزائن کون پہنتا ہے۔ ہارون کریم کے ہاں سے آیا بہت ہی پٹے پٹائے ڈیزائن اور کلر والا شرارہ سوٹ اور خاندانی زیور کا سیٹ دونوں ہی اسے نامنظور تھے۔ وہ لوگ بہت برا مانیں گے حبیبہ، ایک ہی دن کی تو بات ہے، پھر ساری زندگی تو اپنی مرضی سے ہی پہنو گی نا، اور یہ تو دیکھو سارا سونا ہی سونا ہے، کہیں بھی کوئی نگ یا موتی نہیں ہے۔ روشن آپا اسے منانے کے لیے اسی طرح کے پلس پوائنٹ ڈھونڈنے گئی، مگر وہ مستقل ہی منہ بنائے رہی۔ اگلے دن جب سٹیج پر وہ اور ربیہ دونوں ہی دلہن بنی موجود تھی، اس کا دل اپنی تیاری کی طرف خراب ہی ہو رہا تھا۔ شکر تھا کہ ہارون صورت شکل میں راضی سے دبتا ہوا نہیں تھا، پھر بھی حوریہ بدتمیز تنقید کیے بغیر رہ نہیں سکی۔ ربیہ کا دلہا زیادہ خوش مزاج ہے، تمہارا والا تو لگتا ہے کریلے کا جوس استعمال کرنے کا عادی ہے۔ قریب بیٹھے راضی کا خوشگوار لہجہ اس کی سماعت تک بھی پہنچ رہا تھا، اور خود اس کے برابر بیٹھا ہارون، حبیبہ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھنا چاہا۔ کمرہ ویسے بھی باہر کے رخ پر نہیں تھا، اور بھاری پردوں کی وجہ سے دن میں بھی نیم تاریکی سی چھائی رہتی۔ حبیبہ کی آنکھ کھلی تو چند منٹ تو وقت کا اندازہ لگانے میں ہی نکل گئے۔ پھر آنکھیں ذرا مانوس ہوئیں تو سامنے لگے وال کلاک میں 10:15 بجتے دکھائی دیے۔ کمرہ خالی تھا، ہارون نامعلوم کس وقت اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی اٹھ کر بیٹھی رہی، باہر کوئی ہلچل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں اس کے سسرال میں سب لوگ بڑی حد تک لیے دیے رہنے کے عادی تھے، یہ اندازہ اسے ان 5 دنوں میں ہو چکا تھا۔ آج اس نئے گھر میں یہ چھٹے دن کی شروعات تھی۔ واش روم سے آ کر اس نے مزید یہاں رکے رہنا فضول ہی جانا، سو دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کمرے سے ملحقہ کوریڈور سے گزر کر وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ اس کی ساس اور تینوں نندیں وہیں بیٹھی تھیں، اور اس کھلے کھلے بڑے سارے لاؤنج کے دوسرے کنارے پر بیٹھ کر وہ کسی سے بات چیت میں مصروف تھی۔ حبیبہ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا، جب وہ ان کے قریب پہنچی وہ لوگ خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں اس کی ساس نے ایک جتاتی ہوئی نگاہ وال کلاک پر ڈالی، جہاں اب 11 بج رہے تھے۔ کچھ شرمندہ سی ہو کر وہ وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ حالانکہ اپنے گھر میں جن دنوں کالج نہیں جانا ہوتا تھا وہ اس سے بھی زیادہ دیر سے اٹھتی تھی، مگر وہ گھر اب پیچھے رہ گیا تھا۔ ناشتہ کرو گی؟ اسپاٹ سے لہجے میں ادھر سے پوچھا گیا، حالانکہ سوال ہی بے تکا تھا،
مگر یہاں فی الحال کسی طرح کے اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، سو اس کا سر خود بخود ہی اسبات میں ہل گیا۔ اس کی ساس نے انٹرکام پر کچھ مختصر سی ہدایات دیں اور سامنے رکھا ہوا اخبار اٹھا کر پھیلا لیا۔ حبیبہ نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے تینوں نندوں کی طرف متوجہ ہونا چاہا، مگر وہ لوگ اتنی دیر میں ٹی وی دیکھنا شروع کر چکی تھیں۔ ایک نے تو موبائل ہاتھ میں لے کر کوئی نمبر ملانا بھی شروع کر دیا تھا۔ بہت ہی عجیب لوگ ہیں یہ سب، کچھ جھینپ کر اس نے ان پر سے بھی نگاہ ہٹائی۔ نئی دلہن کے ساتھ ایسا برتاؤ، اور وہ کہاں تھا جس سے وہ اپنی تمام تر ناز برداری کی پوری توقع رکھے ہوئے تھی۔ ہارون کی غیر موجودگی کے بارے میں اس نے اپنی ساس سے پوچھنا چاہا، مگر شرم آڑے آ رہی تھی۔ ناشتہ لگنے کے مختصر سے وقفے میں وہ کسی فالتو شے کی مانند صوفے پر ساکت بیٹھی رہی۔ آپ لوگ بھی ناشتہ کر لیں۔ ملازمہ کے ٹیبل لگ جانے کی اطلاع پر اس نے اٹھتے ہوئے خود اخلاقاً پوچھ لینا ضروری سمجھا۔ ہم لوگ سویرے اٹھنے کے عادی ہیں، ظاہر ہے اب تک بھوکے تھوڑی بیٹھے ہوں گے۔ اس شافی جواب کے بعد مزید کچھ پوچھنے کی گنجائش تو نہیں تھی، پھر بھی وہ ہارون کے متعلق پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بھی آفس جا چکا ہے، یہ لوگ 9 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ بتاتے ہوئے اس کی ساس کا منہ مزید بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حبیبہ کے دل کو یکدم ہی دھکا سا لگا۔ شادی کے 5ویں دن وہ اسے بتائے بغیر آفس جا چکا تھا۔ اگر جانا ضروری بھی تھا تو رات کو اسے بتا بھی سکتا تھا۔ اس لمبی چوڑی کھانے کی میز پر وہ اکیلی بیٹھی ناشتہ کیے گئی۔ برائے نام ناشتہ کر کے وہ اٹھ کر محض خود کا دھیان بٹانے کے لیے برتن اٹھانے لگی تھی، تبھی اس کی بڑی نند قریب آ کھڑی ہوئی۔ ملازمہ اٹھا لے گی آ کر، تم رہنے دو، ہمارے گھر کے طریقے دوسرے ہیں۔ گو اس کے الفاظ دوسرے تھے، پھر بھی حبیبہ کو لگا وہ اسے بہت کم حیثیت سمجھ کر بات کر رہی ہیں۔ کسی کا بھی اس طرح کا رویہ جھیلنا اس کے لیے زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ مارے خجالت کے اسے اپنی پیشانی پر پسینہ سا آتا محسوس ہوا۔ اور تم کوئی دوسرا اچھا سا سوٹ پہن لو ہماری طرف کا، ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے۔ اس کی نند شاید یہی ہدایت دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں تک آئی تھی۔ حبیبہ کا بے اختیار ہی دل چاہا کہ اسے شادی کے دن والے اپنے سوٹ اور سیٹ کا معیار یاد دلائے، مگر اس سے پہلے اس کی بات سننا ضروری تھی جو ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ سیٹ بھی اتار کر کوئی دوسرا پہنو۔ اس نے حبیبہ کے جہیز کے خوبصورت اور بے حد سٹائلش زیور کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم نہیں اس طرح کے زیورات کا فائدہ کیا ہے جن میں سونا برائے نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ تبصرہ کر کے وہ واپس جا چکی تھی اور پہلی بار حبیبہ کو لگا اس کے بلا تکان بولنے کے دن اب رخصت ہو چکے ہیں۔ دل ہی دل میں گھٹتے ہوئے وہ واپس کمرے میں چلی آئی۔ بے حد خوبصورتی سے آراستہ خنک کمرہ جو اب اس کی ملکیت تھا۔ تھوڑا سا ملال بہرحال کم ہوا۔ مزید دل ہلکا کرنے کے لیے اس نے گھر کا نمبر ملایا۔ امی اس کی آواز سنتے ہی بے حد خوش ہو گئی۔ ابھی تک وہ دوبارہ محض چند گھنٹوں کے لیے گھر جا سکی تھی۔ وہاں سب کا خیال تھا کہ اب اسے ضرور ہی کچھ دن کے لیے رہنے آنا چاہیے۔ ربیہ کے کیا حال ہیں، ٹھیک تو ہے؟ معلوم نہیں کیوں اس کا دل چاہا پوچھنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، راضی کی اماں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہیں کچھ دن کے لیے۔ رات فون آیا تھا اس کا، کہہ رہی تھی بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے یہاں، دن گزارنا مشکل ہوتا ہے، رات میں البتہ بڑی ہی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سب لوگ صحن میں سوتے ہیں۔ امی تفصیل بتانے لگیں۔ ربیہ سے کوئی پرخاش نہ ہونے کے باوجود بھی اسے بڑی کمینی سی خوشی حاصل ہوئی۔ صرف اسی کے ساتھ تھوڑا سا خلاف توقع نہیں ہو رہا تھا۔ ربیہ بیچاری تو اور بھی گئے گزرے حال میں تھی، نہ تو اسے راضی کی محبت اور قربت میسر تھی اور نہ ہی زندگی کی آسائشیں۔ اس نے تو بہرحال جس طرز زندگی کی خواہش کی تھی اسے پا ہی لیا تھا۔ فون بند کر کے وہ وارڈروب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ناگوار باتوں سے ذہن ہٹانے کے لیے اسے یہاں کتنے ہی من پسند مشغلے میسر تھے۔ چھوٹی موٹی باتیں تو آخر کار ٹھیک ہو ہی جاتی تھیں۔ وہ اپنی خوشی کو اتنی آسانی سے مان نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، سو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی تھا اور وہ ایسے ہی کرنے لگی۔ شادی سے پہلے ہی اسے ترجیحات طے کر لینے کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ساس نندوں کی باتیں کتنی بھی تکلیف دہ سہی، بہرحال ہارون کے حوالے سے وہ بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ یہی سوچ کر اب وہ بڑے اطمینان سے ان لوگوں کی تنقید کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہتی۔ زیادہ دل گھبراتا تو ڈرائیور کے ساتھ میکے چلی جاتی
یا پھر بے مقصد شاپنگ اس کی دولت مند سسرال والوں کی یہ ایک خوبی تو یقیناً تھی کہ وہ اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتے تھے۔ حبیبہ کے میکے میں ان کی اس خوبی کو بے حد سراہا جاتا تھا۔ ہارون اگر اس کے ساتھ نہیں بھی آتا تھا تو اس کے پاس مصروفیت کا بڑا معقول جواز تھا۔ اتنا پیسہ جو وہ سارا گھرانہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کا عادی ہے، وہ کمانا آسان تو نہیں ہے۔ حبیبہ کھلکھلا کر اپنے خیال کا اظہار کرتی تھی۔ شانی سے ایک دن رہا نہ گیا تو کہہ ہی دیا، حبیبہ باجی، آپ کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں، شو باز ٹائپ، تھوڑی احتیاط کریں۔ جب اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ اترائیں؟ وہ ذرا جو شرمندہ ہوئی ہو۔ ربیہ سے کبھی اتفاقاً ہی ملاقات ہوتی تھی۔ راضی کی اماں کو لے کر اب وہ پچھلے کئی ماہ سے یہیں واپس اپنے فلیٹ میں آ چکی تھی، مگر گھر کا چکر اس کا کبھی کبھار ہی لگتا۔ ٹیکسی سے یہاں تک کا ایک طرف کا کرایہ تقریباً 200 روپے لگ جاتا ہے، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر آنا پڑتا ہے۔ ایک بار حبیبہ نے اسے کہتے سنا تھا، اور اس بار حبیبہ کو واقعی افسوس بھی ہوا تھا۔ بیچاری ربیہ ساری زندگی یوں ہی چھوٹی چھوٹی جمع جوڑ میں ہی لگی رہے گی۔ بعد میں بھی کئی بار اسے خیال آتا رہا۔ ربیہ نے کئی بار اسے اور ہارون کو اپنے ہاں مدعو کرنا چاہا، مگر وہ ہر بار ہی خوبی سے ٹالے گئی۔ ہارون کو اس چھوٹے سے فلیٹ میں لے جا کر وہ اپنے خاندان کا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہاں ان لوگوں کے ملنے جلنے والوں کا رہن سہن ان سے بھی اچھا تھا۔ اسے چند ایک جگہوں پر جا کر ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں اسے احساس کمتری گھیر رہا تھا۔ تایا ابا اس کے سسر کے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کے حصے دار تھے، اور بس۔ یہ بات خود ہارون نے ہی بڑے تمسخرانہ انداز میں اسے بالکل ابتدائی دنوں میں ہی جتا دی تھی، جب اس نے بڑے ہی مان کے ساتھ جلد گھر آنے کی فرمائش کرتے ہوئے تایا ابا کی ٹائمنگ کا حوالہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی ہارون کے آنے کا حساب نہیں لیا تھا۔ ہارون کا ویسے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، سال ہونے کو آ رہا تھا، مگر اسے اب تک یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند۔ اس کے پاس ہر چیز اتنی وافر مقدار میں موجود تھی کہ کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اہمیت صرف اس کے اپنے موڈ اور ضرورت کی رہ گئی تھی۔ کولڈ کافی پینا ہے یا چائے، اٹالین کھانا کھانا ہے یا چائنیز، ڈیزائنرز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اس کے اپنے ٹیلر سے سلوایا ہوتا کرتا شلوار۔ اسے کبھی بھی سوچ بچار کرنے کا تردد نہیں کرنا پڑا تھا، بس ہاتھ بڑھانے کی ہی دیر ہوتی تھی اور وہ چیز اس کے دسترس میں ہوتی۔ چیزیں محض ضرورت کے تحت اس کے پاس اپنی جگہ بنا پاتی، اور صرف وقتی طور پر۔ حبیبہ بھی ایسی ہی ایک چیز بن کر اس کی زندگی میں شامل تھی، مگر اس بات کا خود سے اعتراف کرنا بڑا ہی توہین آمیز سا لگتا۔ وہ بھی آنکھیں چرائے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سنبھالے رہتی۔ ربیہ کی بیٹی اور اس کی بیٹی چند ہی مہینوں کے وقفے سے پیدا ہوئی تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ربیہ اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے سلمہ چچی کے ساتھ آئی تھی۔ حالانکہ اس کا اپنا حال بھی ان دنوں ٹھیک نہیں تھا، مگر اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایسی انوکھی چمک تھی کہ خود بخود اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ اور خود حبیبہ کا اس سارے عرصے میں یہ حال ہو رہا تھا کہ آئینہ میں خود اپنی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ بچی کی پیدائش سے چند دن پہلے ہارون نے صاف لفظوں میں اس سے کہا تھا، ایک بچے میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، ذرا اپنا حلیہ دیکھو، تمہیں تو ساتھ لے جاتے ہوئے بھی مجھے شرم آئے گی۔ حالانکہ اسے پہلے بھی کون سا اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو اسے اچھی خاصی امید تھی کہ بیرون ملک نہ صحیح، وہ اسے ناردرن ایریاز تک تو لے کر ہی جائے گا، مگر اس نے کچھ ایسی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس خواہش کو ایک طرح سے بھول ہی گئی تھی۔ اس وقت ربیہ کو دیکھ کر خود اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ صورت شکل میں وہ کبھی بھی اس کے پاسنگ نہیں رہی تھی، مگر اس وقت کیسی لگ رہی تھی، مرجھائی ہوئی، بدرنگ، بالکل ہی ناقابل توجہ۔ دھیان بٹانے کے لیے وہ اس ہسپتال میں میسر سہولیات اور یہاں کے بھاری چارجز کے بارے میں بتاتی رہی، جنہیں برداشت کرنا یقیناً ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ربیہ نے جیسے سب کچھ محض اس کا دل رکھنے کے لیے سنا اور پھر بڑی محبت سے بولی، بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں خیریت سے فارغ کیا، تمہیں اپنے بچے کی ہزارہ خوشیاں مبارک ہوں۔ ایک بار بھی اس نے یا سلمہ چچی نے اس کے سسرال والوں اور خود ہارون کی غیر موجودگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ حبیبہ کو ٹینشن بھی ہوتی رہی کہ شاید وہ لوگ اس سال بھر کے عرصے میں اس کے سسرال میں بے وقتی کو سمجھ گئی ہیں۔ چلتے ہوئے ربیہ اور سلمہ چچی دونوں ہی نے اس کی بچی کو 500-500 روپے بھی دیے۔
ربیہ کی تو خیر تھی مگر سلمیٰ چچی کی محبت پر اس کا دل بھر آنے لگا۔ انہوں نے یہ 500 کس طرح اکٹھے کیے ہوں گے اسے اندازہ تھا۔ یہ خیال، یہ محبت بھرے احساس زندگی میں اب کہیں نہیں تھے۔ اس نے ذرا ٹھہر کر سوچنا چاہا مگر امی جو اس کے ساتھ مستقل ہی ہسپتال میں تھیں، ربیہ کی خوشگوار زندگی کی تصویر کشی میں مصروف تھیں، نہ چاہتے ہوئے اسے سننا پڑ رہا تھا۔ بہت خوش ہے ربیہ، راضی کی اماں تو اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اور راضی، وہ کیسا ہے ربیہ کے ساتھ؟ بے ساختہ ہی وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ ابھی ظاہر ہے اچھی طرح ہی رکھ رہا ہے بیوی کو، ورنہ اتنا خوش کیوں دکھائی دیتی؟ امی سرسری سے انداز میں کہتی چلی گئیں، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ خوش ہونا اور بات ہے اور خوش دکھائی دینا بالکل ہی الگ۔ اور راضی بھی کون سا خوش رکھ رہا ہوگا ربیہ کو، کون سا وہ اس کے من پسند ساتھی ہے؟ ایک احساس تفاخر اس بارے میں سوچتے ہوئے خود ہی اس کے دل پر چھانے لگتا تھا۔ ہسپتال میں اس کی سانس محض 2-3 بار کھڑے کھڑے ہی آئی تھی، اور ہارون بچی کے ہونے کے بعد اگلے دن جو لاہور گیا تھا تو اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ وہ مستقل ان سب کی مصروفیت کے ترانے گاتی رہی، مگر امی کا ملال گہرا ہوتا رہا۔ جس دن اسے ڈسچارج ہونا تھا اس روز گھر سے صرف ڈرائیور اسے لینے آیا تھا۔ حبیبہ کے پرس میں چیک آؤٹ ہونے کے لیے بھاری رقم موجود تھی، مگر امی اتنی رنجیدہ ہو رہی تھی کہ وہ اس کے اصرار پر بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے گھر نہیں رکی اور اسے چھوڑ کر فوراً ہی واپس چلی گئی۔ گھر میں اس کی ساس اور نندوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور ہوتی بھی تو کیا فرق پڑنے والا تھا۔ ہارون واپس آیا تو اتنے دن بعد اسے گھر میں دیکھ کر بھی اس نے کسی خاص گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ برابر والے کمرے میں اس کے لیے نرسری سیٹ کرو، ساری رات سو نہیں پاتا ہوں میں۔ محض 2 دن بعد ہی اس کی اپنی بیٹی اس کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگی۔ اتنی چھوٹی بچی کو میں اکیلے کیسے سلا سکتی ہوں؟ رات میں کتنی بار وہ اٹھتی ہے؟ حبیبہ کو تھوڑا سا غصہ آ ہی گیا۔ اتنے دنوں میں یہ بات اسے سب سے زیادہ بری لگی تھی۔ ہارون کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اکیلے کون کہہ رہا ہے؟ آیا کا انتظام کرو اس کے لیے، بلکہ یہ کام تو پہلے ہی کر لینے چاہیے تھے، مگر تمہارے ہاں ملازموں کا رواج نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے تمہیں خیال بھی نہیں آیا۔ اس بار اس سے اور بھی رنج ہوا، ہارون کے تانے کا نہیں بلکہ بچی کے لیے آیا رکھنے کے حکم پر۔ میں اپنی بچی کو خود پال لوں گی۔ ہارون پلیز میری یہ بات تو مان لے۔ اس کی خوشامد، احتجاج، آنسو سبھی بیکار گئے۔ اگلے 1 ہفتے میں سارے انتظامات ہو گئے۔ بہت ہی خوبصورت پنک اور پرپل کلر سکیم والی نرسری اور لوکل کی بجائے فلپائنی آیا۔ جس کسی نے بھی اس کی ساس کے کیے گئے انتظامات دیکھے داد ضرور ہی دی۔ حبیبہ بھی بہل ہی گئی۔ بچی کی مصروفیت کم ہوئی تو اس نے خود پر توجہ دینے کی ٹھانی۔ اس روز ربیہ کو دیکھ کر اپنی ردی حالت کا احساس ابھی تک دل میں موجود تھا، سو وہ اسی کے سدھار میں لگ گئی۔ پارلر، جم، بیلنس ڈائٹ، سارا دن کیلوریز کی جمع تفریق میں گزرنے لگا۔ مصروفیت بہت سی ناگوار باتوں سے دھیان ہٹا دیتی ہے۔ حبیبہ کو بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا جیسے وہ بہت بہت خوش ہے۔ مجھے پتا تھا چھوٹے گھر سے آنے والی لڑکی یہاں آرام سے سیٹ ہو جائے گی۔ کسی ہم پلہ گھر سے بہو لاتے تو 4 دن میں ہی گھر، بزنس سب میں بٹوارا کر دیتی۔ اس کی ساس نے اپنی بیٹیوں سے کئی بار اسی طرح کے جملے کہے تھے۔ ربیہ کی بیٹی ہوئی تو حبیبہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں جا سکی۔ اس کی ساس کی بہن کینیڈا سے آئی ہوئی تھی۔ گھر میں ویسے ہی مصروفیت بڑھی ہوئی تھی۔ وہ سوچتی ہی رہی کہ کسی وقت امی کے ساتھ جا کر اس کی بچی کو دیکھ آئے، مگر ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ کئی ماہ بعد اتفاقاً ہی ربیہ سے امی کے ہاں ملاقات ہو گئی۔ حبیبہ جب وہاں پہنچی تو دادی ربیہ کی بیٹی کو اپنے پاس تخت پر لٹائے مالش میں مصروف تھیں۔ گول گول ہاتھ پاؤں والی بچی اس کی بیٹی سے چھوٹی ہونے کے باوجود برابر ہی کی لگ رہی تھی۔ لاؤ حبیبہ، اپنی بیٹی کو بھی مجھے دو، ذرا اس کی بھی مالش کروں، بچی کے ہاتھ پاؤں کچھ تو کھلیں گے۔ دادی کی مالش کا انداز بڑا ہی جارحانہ تھا۔ اس کی فلپائنی آیا یہ کام زیادہ بہتر طور پر کرتی تھی، سو وہ دادی کو صاف ٹال گئی۔ یہ لوگ بہت ٹرینڈ ہوتی ہیں، مالش بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتی ہیں۔ یہ ہمارے گھریلو طریقے تو بچوں کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعد میں اس نے ربیہ سے کہا بھی۔ اس کی سمجھ میں پوری طرح سے بات آئی بھی نہیں۔ ایک ذرا سی بچی نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ پورا وقت اسی میں لگی رہی۔ اسے دیکھ کر حبیبہ کو بجا طور پر احساس ہو رہا تھا کہ ہارون کا آیا رکھنے کا فیصلہ کتنا درست تھا۔
بڑی فرصت کے ساتھ بیٹھی وہ ان سب سے باتیں کیے گئی۔ گھر میں اب آخر کار روشن آپا کی شادی کے امکان روشن ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی پروفیسر صاحب تھے جنہیں شرف قبولیت بخشا جا رہا تھا۔ اتنے دن سے آخر انہیں کہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا آپ نے؟ یا ان کا بھی امتحان لینے جا رہی تھیں؟ اس نے پاس بیٹھی روشن آپا کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ جھینپ گئیں۔ ایسے ہی فضول باتیں مت کیا کرو، سمجھی؟ اس طرح شرماتے ہوئے وہ بڑی دلچسپ لگ رہی تھی۔ ابھی تقریباً 3 ماہ باقی تھے اور گھر والوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ربیہ 15 دن پہلے سے یہاں آ جائیں۔ اتنے دن تو نہیں رک سکوں گی تائی امی، راضی کو کھانے کی تکلیف ہو جائے گی۔ 2-3 دن پہلے میں اور اماں آ جائیں گے۔ ربیہ کے پاس نپا تلا جواب تھا۔ حبیبہ کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، ہارون کے سارے کام بنا اس کے ہاتھ لگائے ہو جاتے تھے، سو وہ بخوشی راضی تھی۔ بس میری بچی اور اس کی آیا کے لیے ایک الگ کمرہ ضرور سیٹ کروا دیجیے گا۔ ربیہ کے سامنے اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے اپنے فیصلے کی درستی پر فخر ہوتا تھا۔ اگر وقت پر دل کی بجائے عقل سے کام نہ لیتی تو آج اسی جگہ وہ خود کھڑی ہوتی۔ حسب توقع ہارون اور اس کے سسرال والوں نے اس کے وہاں جا کر رہنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ پیسوں کی اس کے پاس ویسے بھی کوئی کمی نہیں رہتی تھی۔ ہارون نے روشن آپا کو تحفہ دینے کے لیے اس کی توقع سے بھی زیادہ پیسے بالکل الگ سے دیے تھے۔ حبیبہ نے بہت خوشی خوشی میکے جا کر رہنے کی تیاریاں کی۔ اپنی اور بچی کی تیاریوں میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان دنوں وہ واقعی بہت خوش تھی، اور پھر شاید اسی خوشی کو اس کی اپنی نظر لگی تھی۔ وہ دم بخود اپنی ساس کے سامنے بیٹھی تھی، کل رات سے رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، اور کتنے ہی گھنٹوں سے اس نے پانی کا ایک گھونٹ تک بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ دیکھو، میں ایک بار پھر تم سے کہہ رہی ہوں کہ یہ واویلا بند کر دو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی ساس کے لہجے میں ہلکی سی نرمی تھی۔ اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تمہیں تو کہنے والے کی اچھی طرح خبر لینی چاہیے تھی۔ بے حد معاف ہوتے ذہن کے ساتھ حبیبہ کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کی حکمت عملی اپنانے کی تاکید کر رہی تھی۔ فائدے کی تو اب بات ہی نہیں رہی ہے ممی، وہ ہلکے سے بولی۔ میرا نقصان تو ایسا ہے جس کا کوئی ازالہ ہی نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں، ہارون نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ پوچھیں ان سے، لاہور فون کر کے۔ وہ کب سے ان سے یہی ایک بات کہہ رہی تھی کہ وہ ہارون کو فون کریں، مگر وہ تھی کہ الٹا اسے ہی سمجھا رہی تھی۔ آ جائے گا کل شام تک، اور بات کیا کرنی ہے تمہیں؟ اگر اس نے ایک شادی کر لی ہے تو کون سا غضب ہے؟ تمہارے سر پر تو لا کر نہیں بٹھا دی۔ وہ لاہور میں ہے، تم یہاں آرام سے بیٹھی رہو۔ آرام سے؟ اس گھر میں حبیبہ پہلی بار زور سے چلائی۔ وہاں میرا شوہر ایک دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لا چکا ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی رہوں؟ آپ کیسی عورت ہیں؟ میرے دکھ کو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ساس کے چہرے پر پھیلی۔ مجھے سب پتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی، اور اس بے حد دکھ بھرے وقت میں بھی حبیبہ کو احساس ہوا کہ وہ دونوں آج پہلی بار اتنے قریب قریب بیٹھی ہیں۔ اتنے بڑے سارے لاؤنج میں اس وقت وہ دونوں اکیلی تھیں۔ جو کام ہارون نے اب کیا ہے اس کے باپ نے بھی وہی کیا تھا۔ 20 سال پہلے دوسری شادی، اور 14 سال پہلے تیسری۔ ایک اسلام آباد میں رہتی ہے اور دوسری کوئٹہ میں۔ سرگوشی کے انداز میں بولتی ہوئی وہ حبیبہ کو بڑی قابل رحم سی لگی۔ یہ دکھ تو ہماری تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں۔ میری مانو تو شور مت مچانا، میں نے کبھی نہیں مچایا تھا، ورنہ یہ لوگ باہر کھڑا کر دینے میں دیر نہیں کریں گے۔ اپنی بات پوری کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حبیبہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ پہلی نیکی تھی جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کی تھی۔ حبیبہ کو اگلے دن جب تک ہارون گھر پہنچا اس بات کا دل سے یقین آ چکا تھا۔ ان 30-32 گھنٹوں میں جب تک ہارون نہیں آیا تھا وہ اچھی طرح رو دھو کر اپنی زندگی کے حقائق کا جائزہ لے چکی تھی۔ جو بھی جیسا ہے جہاں ہے ویسا ہی چلتے رہنے میں ہی بہتری تھی۔ پیچھے میکے کا وہی لگا بندہ نظام تھا جس میں اگلے کئی سال بھی کسی تبدیلی کے امکان نہیں تھے، اور یہاں زندگی کی جن آسائشوں کو وہ دل کھول کر برت رہی تھی ان سے دستبرداری اب آسان نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس کے ترجیحات طے کرنے کی عادت اس کے کام آئی۔ زندگی میں بہت کچھ چلتا ہے۔ روشن آپا کی شادی میں جا کر رہنے تک وہ خود کو بڑی حد تک سنبھال چکی تھی۔ ایک گاڑی میں وہ اپنی بچی اور فلپائنی آیا کے ساتھ آئی اور دوسری میں اس کا اور بچی کا سامان۔ اب وہ ایک بڑے گھرانے کی بہو تھی، سو اسی حساب سے میکے میں بھی اس کا مرتبہ بڑھ چکا تھا۔ سبھی اسے ریسیو کرنے کے لیے صحن میں نکل آئے تھے۔
दोनों ड्राइवर सामान निकाल कर बाहर रख रहे थे। घर वालों को उसे इस करोफर से आता देखकर बेहद खुशी होती थी। सिर्फ उसकी अम्मी थी जिन्हें एक खलश से उसकी तरफ से रहती थी, मगर जब वो खुद खुश थी तो बाकी सब बातें बेकार थीं। सर ऊंचा किए वो ताई अम्मी और सलमा चाची से मिल रही थी। तभी सहन के बड़े सारे खुले हुए गेट से तेजी से एक मोटरसाइकिल अंदर आई। ये राजी और रबिया थे। राजी बहुत ही कम आता था और हबीबा ने तो बिलाशुबा उसे अपनी शादी के इब्तदाई दिनों के बाद आज ही देखा था। बेसाख्ता ही उसका दिल बड़ी अजीब तरह से धड़का, बिल्कुल ही उसी दिन की तरह जब वो उसके पीछे खड़ा कह रहा था। उसने बमुश्किल इस बाज़गश्त से खुद को निकाला। क्या ज़ेब देता था मुझे अब ऐसे सोचना भी। खुद को तंबीह करके वो बहुत पुरएतमाद सी होकर उन दोनों की तरफ देखने लगी। महज एक पर्स और एक बेबी बैग रबिया के साथ था और वो भी राजी ने अपने हाथ में ले लिया था। तुम बच्ची को ठीक तरह से पकड़ो, मुझे तो सारे रास्ते तुम्हारी ही फिक्र रहती है। साल से ऊपर हो गया है मगर तुमको अब तक ठीक से बैठना भी नहीं आया। वो रबिया पर नाराज हो रहा था और वो जवाबन हंसी जा रही थी। इस बेजरर से मंजर में क्या था जो उसे पिन की तरह चुभा। एक के पीछे एक खड़ी उसकी दोनों गाड़ियां, बेहद नुमाया होता उसका सामान। फिलिपाइनी आया, सभी अपना मतलब मानिक हो रहे थे। काश राजी एक बार तो मुझे और मेरे तर्ज जिंदगी को हसरत से देखे। ख्वाहिश यूं ही अचानक छापा मारती है और इस बार उसमें इतनी शिद्दत थी कि उससे रहा ना गया। कैसी हो रबिया? दो कदम आगे बढ़कर उसने खुद उन्हें मुतवज्जो करना चाहा। उन दोनों की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर हबीबा के कहने पर दोनों ही मुस्कुराकर आगे बढ़े थे। दुआ कर रही थी कि मैं यहाँ आऊँ तो तुम भी आ चुकी हो। तुम्हारी मसरूफियत से। रबिया उससे गले मिलते हुए बड़ी मोहब्बत से कह रही थी, मगर उसकी सारी तवज्जो राजी की तरफ थी, जो अपनी बच्ची और बीवी का सामान संभाले बड़े ही खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। क्या ठाठ है बई, पूरी बेगम साहब बन गई हो। मैं तो एक नज़र में पहचान भी नहीं सका कि ना कोई हसरत ना हसद, ना मरूब ना मगरूर। बिल्कुल सादा से लहजे में कहते हुए वो हबीबा की अम्मी और ताई अम्मी वगैरह की तरफ मिलने के लिए मुड़ गया। उसकी आंखें बेहद पुरसुकून थीं। हबीबा यूं ही साकत से अपनी जगह खड़ी रह गई। तरजीहात को तय करते हुए उसने जिंदगी की सारी कामयाबियां समेटी थी, फिर भी कहीं तो गलती हो ही गई थी। छोड़कर तो जा रहा हूँ मगर खुदा के लिए अपना ख्याल रखना। बच्ची के पीछे अपना खाना पीना ना भूले रखना। हबीबा को अपने पीछे वो कहते हुए सुनाई दे रहा था। उसका दिल चाहा कि वो उन दोनों को पलट कर देखे, मगर तभी यकायक उस पर इंकशाफ हुआ कि ऐसा करना भी अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा है। उस रोज वो उस खौफ से नहीं मुड़ी थी कि कहीं पत्थर की न बन जाए, मगर ये तो उसके नसीब में लिखा था। उसे तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसे पत्थर का हुए कितना अरसा गुजर चुका है। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।